kindly come here, sir. Thank you so much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلباء و طالبات ملین یونیورسٹی کراچی، الحمدللہ آج آپ سے گفتگو کا 1 گھنٹہ آپ کی پوری دنیا بدل دے گا انشاءاللہ. میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں اور میں بعد میں پوچھوں گا انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد کہ آیا جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا. ہم ایک سروے کریں گے، پوری توجہ دیں گے انشاءاللہ. میں نے جیسے کہا اس میں سب کے پاس پین بھی ہونا چاہیے اور نوٹ بک بھی ہونی چاہیے، ورنہ بہت ساری باتیں ہوا میں تحریر ہو جائیں گی اور آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. شاباش، چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے. میں نے کیا بولا؟ 1 گھنٹہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ. اور اس 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اب تک پوری زندگی میں جو کچھ سیکھا، اس 1 گھنٹے میں جو کچھ سیکھیں گے یہ اس پر بھاری ہوگا انشاءاللہ. کا بڑا چیلنج ہے جو میں کر رہا ہوں، ہے نا، جو میں چیلنج دے رہا ہوں اپنی زبان سے. ایک شخص کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پوری توجہ دیں. 5 سینسز ہوتے ہیں لیکن ہمیں 6 سینسز کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا ہے. پوری توجہ یہی دینی ہے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹاپک بہت زبردست ہے اور اتفاق سے ہمارے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے. میں پریزنٹیشن کے ذریعے بھی پڑھاتا تھا پہلے، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لوگ صرف تصویروں میں کھو جاتے ہیں. یہ امت جو ہے نا خرافات میں کھو جاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ خرافات میں نہ کھوئے بلکہ ڈائریکٹ جو ہے جو دل نے کہا وہ دل کے اندر اترے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. میرا انشاءاللہ 24 تاریخ کو PCSIR میں سائنٹسٹ کے ساتھ سیشن ہے. 50 PhDs جو ہے نا میرے سامنے بیٹھے ہوں گے. 50 PhDs ان PCSIR کراچی، اور وہاں پر بھی ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں انہیں سکھائیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ جو انہیں زندگی میں نہیں سیکھا ہوگا. اور وہاں پہ بہت سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوں گے، مجھ سے بھی زیادہ سینئر، بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، فزکس کے، کیمسٹری کے، مائکرو بایولوجی کے. ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ کی 3 بڑی مخلوقات ہیں: انسان، جنات اور فرشتے. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھیجا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہم سب کا ایک امتحان ہے. ہم بنیاد سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، بہت کچھ بہت ایڈوانس کی طرف جائیں گے. مجھے بار بار گھڑی دیکھنی ہوگی کیونکہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل جائے گا. پوری توجہ دینی ہے. ہمیں اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہم سب کا امتحان ہے. ہم ایک ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہیں. یہاں میری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، میری ایک ایک ادا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور اس دنیا کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. دنیا اصول اور ضابطوں پر چلتی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس ساری دولت ہے دنیا کی. بل گیٹس کے پاس کوئی دولت کچھ بھی نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں بڑی دولت ہے، ہمیں لگتا ہے بہت ساری دولتیں ہمارے پاس بھی ہیں. اللہ نے ہر ایک کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ نے ہر ایک کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت سارا علم دیا ہے، بہت سی اسکلز دی ہیں، ہر ایک کو کردار دیا ہے، ہر ایک کو مہارتیں دی ہیں، اور ہر ایک کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. لیکن چونکہ ہم ظاہر کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ظاہر کی آنکھوں سے ظاہر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ورنہ
یہاں پر موجود ہر بچے کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہر بچہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, بل گیٹس سے بڑے کام, اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بڑے کام آپ سب کر سکتے ہیں. صرف سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے, صرف چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے پاس کیا کیا ہے اور میں اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہوں اور میں کہاں تک جا سکتا ہوں. اس کلاس کے اندر موجود ہر بچہ لیڈر ہے. میں نے آج سے آپ سب کو لیڈر بنا. سب کون ہیں؟ لیڈر. بچیاں بھی لیڈر ہیں اپنے گھر کی, اور بچے بھی لیڈر ہیں, اور ہم سب اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ جو دماغ ہے نا, اس دماغ سے تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں, تھوڑا سا ہم کام لینا شروع کر دیں, ہم اپنی ذہنی صحت پر توجہ دینا شروع کر دیں. اس کے نتیجے میں ہم سب جو ہے عروج کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے. خوراک زمین دے, فلک دے, فضا دے, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان. اس میں ہمیں اب میں اپنے لیے صحت کی 4 قسمیں, یہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس پر بات نہیں کرتا. میں نے کتنی بڑی بات کہی, میں بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑ لے. صحت کی کتنی قسمیں؟ 4. یہاں پر سب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو 4 قسمیں بتا رہا ہوں, پوری توجہ دو. نمبر 1 اسپرچوئل ہیلتھ, نمبر 2 ایجوکیشنل ہیلتھ, نمبر 3 مینٹل ہیلتھ, نمبر 4 فزیکل ہیلتھ. صحت کی 4 قسم. اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 4 قسموں پر کام کرنا ہوگا. اسپرچوئل ہیلتھ, ایجوکیشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ. اور ڈاکٹر نسیم جو ہے نا ان 4 ہیلتھ پر کام کرتا ہے. ان 4 ہیلتھ کی گرومنگ پہ میں کام کرتا ہوں الحمدللہ. ہل پارک ہاسپٹل کا کنسلٹنٹ ہوں, طاہر میڈیکل سینٹر کا کنسلٹنٹ ہوں, میں نے انڈس ہاسپٹل میں کام کیا ہے الحمدللہ. ایک یونیورسٹی ہے اس کا میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہوں. ملیک کینٹ میں میرا کلینک ہے, ہیپینس کلینک. بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا ہے اتنے سے. ابھی میں نے صرف 2 دن پہلے 250 اتنے سے بچوں کو پڑھایا چھوٹے چھوٹے, اور ان کے اندر اتنی چابی بھری ہے کہ جب وہ گھر پہنچیں گے نا تو اماں ابا حیران رہ لیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارا بچے پر جادو ہو گیا بھائی آج تک الحمدللہ. اور میں ڈاکٹرس کو بھی پڑھاتا ہوں اور پروفیسرس کو بھی پڑھاتا ہوں, بچیوں کو بھی پڑھاتا ہوں. جناح یونیورسٹی فار وومن میں نے 500 بچیوں کو پڑھایا, MCS کی, MBA کی, ساری. جناح یونیورسٹی میں میرے بہت ساری ورک شاپس ہوئی ہیں الحمدللہ. ہمیں پوری توجہ دینی ہے. 4 قسم کی ہیلتھ ہیں. اسپرچوئل ہیلتھ, ٹھیک ہے, آگے چلو. جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہم اشرف المخلوق ہیں, اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, تو ہماری یہ 4 قسم کی ہیلتھ ضروری ہے. صحیح ہے. اگر یہ 4 قسم کی ہیلتھ کا ہم خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی کوڑ اسپتال خالی ہو جائے گا, پھر آپ کو مریض نہیں ملے. دنیا میں اویئرنیس پہ کام نہیں ہو رہا. دنیا میں کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ دوائیاں, نئی دوائیاں آ رہی ہیں, نئے لیب ٹیسٹ آ رہے ہیں, ہے نا بھائی, نئے لیب ٹیسٹ. مجھے ذرا سی کھانسی ہو, ذرا سا پیٹ میں درد ہو, ڈاکٹر کے پاس جاؤں, وہ کہے گا ڈاکٹر نسیم صاحب یہ 4-5 ٹیسٹ کرا کے. پہلے زمانے کے ڈاکٹر اپنا دماغ استعمال کرتے تھے, سوچتے تھے کیا ہے یہ جو میرے پاس مریض آیا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا اس کو بخار ہو گیا, میں تھوڑا سا کھوج لگاؤں, میں تھوڑا سا سوچوں, میں تھوڑا سا غور کروں تو میں اس کی بیماری تک پہنچ جاؤں گا, اور میں اسے چند تھوڑی سی ٹپس دوں گا اور اس کے نتیجے میں یہ صحیح ہو جائے.
آج کل کے ڈاکٹر دماغی استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جاؤ رپورٹیں لے کے آؤ بہت ساری، یہ ٹیسٹ کراؤ. مجھے اتنا سا بخار ہوا، میرے 5,000 روپے خرچ ہو گئے ٹیسٹ میں. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. اور مجھے ذرا سی چھوٹی سی معمولی بیماریاں ہیں، اور وہ کیوں ہوئی وہ بیماریاں؟ اسے کس وجہ سے ہوئی کہ میں نے صحت کے اصول توڑ دیے. جب میں صحت کے اصول توڑوں گا تو میں بیمار ہوں گا. یہ ایک فطری بات ہے، اللہ نے ایک اصول بنایا اس دنیا کا. میرے ہاتھ میں بال ہے، جب میں بال دیوار پہ ماروں گا تو ریئیکشن ہوگا، واپس میرے پاس آئے گی پلٹ کر. میں بہت طاقتور آدمی ہوں، کسی کمزور بچے کو میں تھپڑ ماروں گا، کمزور سا بچہ، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے آنسو بہیں گے، اس کا چہرہ لال ہو جائے گا، اور چونکہ وہ مجھے مار نہیں سکے گا اس لیے وہ بد دعا دے گا، اور وہ بد دعا سیدھے آسمان پر جائے گی، اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی، اور ڈاکٹر نسیم کو سزا ملے گی. کبھی نہ کبھی. لیکن اگر میں کسی طاقتور کو ماروں گا تو وہ مجھے میرے ہاتھ کے بدلے میں کیا مارے گا؟ ڈنڈا مارے گا اور میرا سر پھاڑ دے گا. اس دنیا میں دیکھیے ایک بات سمجھیں، دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں نے یہ تحریر کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ انسان نے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا ہے، فضا میں پرندوں کی طرح اڑنا بھی اسے آ گیا ہے، لیکن زمین پر انسانوں کی طرح رہنا اسے ابھی نہیں آتا. اگر ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا آ جائے تو میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کلاس میں موجود کوئی بچہ کبھی بیمار ہی نہ ہو. اس کے لیے میں دلیل بھی دے رہا ہوں. دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر آئے مدینے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ریاست قائم کر دی تھی. وہ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ کا اور صحابیات کا علاج کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤ، ادویات لے کر اور علاج کرو. وہ بیچارہ بیٹھ کے تھک گیا، کوئی بھی شخص اس کے پاس نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہو. یہ بہت بڑی دلیل ہے. آج بھی اگر ہم اویئرنیس پہ کام کریں، اگر ہم سوچیں، اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیں تو ہم اپنی ساری بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں. الحمدللہ میری فیلڈ کیا ہے؟ میری فیلڈ یہ ہے کہ کوئی شخص بیماری نہ ہو. اور اگر کوئی بیمار میرے پاس آ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، گردے فیلئر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ ڈائلیسس کی طرف جانے والا ہے، اگر آپ اسے مجھ سے ملوا دیں انشاءاللہ وہ ڈائلیسس کی طرف نہیں جائے، بیک ہو جائے، بیک انشاءاللہ. جو ڈائبٹیز والا ہے اگر وہ انسولین پر نہ گیا ہو تو اسے مجھ سے ملوا دیں انشاءاللہ وہ بیک ہو جائے انشاءاللہ 100%. لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں اسے ہدایات دوں گا اس پر 100% عمل کرے گا، 100% عمل کرے گا. جو غذا بتاؤں گا وہ کھائے گا، جو ہدایات دوں گا وہ مانے گا، تو وہ جیت جائے گا انشاءاللہ، بیک ہو جائے گا. الحمدللہ. ایک نئی بات، ابھی ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں، پوری توجہ دیں. شیزوفرینیا، یا کتنے لوگ شیزوفرینیا سے واقف ہیں؟ ہاتھ پڑا کرو. شیزوفرینیا، شیزوفرینیا کے مریضوں پر میں نے کام کیا اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی. مجھے بتاؤ، دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے، بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ اسپتالوں میں بیٹھے ہیں نا، خوب دوائیاں کھلاتے ہیں، دوائیاں کھلا کے کہتے ہیں سو جا سو جا سو جا میرے لال تو سو جا. اب تم جو ہے نا گھر والوں کے لیے تم بے ضرر ہو جاؤ، بس گھر والوں کے لیے کیا ہو جاؤ؟ بے ضرر. گھر والے جب کسی کے گھر میں شیزوفرینیا کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو گھر والے عاجز آ جاتے ہیں. گھر کے اگر 7 افراد ہیں، ممبر ہیں، اور ایک شخص کو شیزوفرینیا ہے تو تقریباً 6 افراد جو ہے نا آدھے پاگل ہو جاتے ہیں اس ایک فرد کی وجہ سے. میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا بھائی. گھر کے 6 افراد کیا ہوتے ہیں؟ آدھے پاگل ہو جاتے ہیں.
لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی بڑی بات، میں اپنی بات میں زور دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہے، الحمدللہ میں جانتا ہوں قسموں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن شیزوفرینک پیشنٹس میں اگر کام کیا جائے، کراچی کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ پلوں کے نیچے نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ بغیر لباس کے گھوم گئے ہوتے ہیں، ان ساروں کو صحیح کیا جا سکتا ہے 100%، یہ سارے صحیح ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو توجہ دے، حکومت توجہ دے، کام کرے جائے اور کام کیے، ٹھیک ہے۔ جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ شیزوفرینیا سب سے خطرناک بیماری، تھاٹ ڈس آرڈر اینڈ موڈ ڈس آرڈر، اور ایسا شخص لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس مریض کو دوائیاں بھی تھوڑی سی کھلائی جائے، معمولی سی، اور ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس پر محنت کی جائے، تو ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور جو اس کی دوائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ اس کی محنت کو کم نہ کیا جائے۔ دوسری بیماری، بہت ساری بیماریاں، ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، انزائٹیز، فیئر، بہت سارے خوف، لونلینس، تنہائی کا احساس، ہر وقت رونا، ویپنگ ٹینڈنسی، ہر وقت رونا دھونا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ڈیفینس کے اندر میں نے کام کیا، ڈیفینس کا حال کیا ہے؟ بہت برا ہے، بہت۔ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کا حال کراچی کا کیا حال ہے؟ سنگل پیرنٹس فیملی، جس کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکی 2 مہینے بعد اپنے گھر آتی ہے، 3 مہینے بعد اپنے گھر آتی ہے، بیک ٹو دی پویلین، اللہ معاف کرے۔ سنگل پیرنٹس فیملی، ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑائیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے کارخانے، 10 گاڑیاں، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ سکون کس کے پاس ہے؟ آپ کی یونیورسٹی کے چوکیدار کے پاس، بشرطے کہ وہ اچھا آدمی ہو، سائیکل چلاتا ہو، گھاس کاٹتا ہو، اپنی بیوی کو چپاتی، روٹی اور پیاز اور ٹماٹر کی بھاجی کھلاتا ہو، وہ ڈیفینس کے اس ارب پتی انسان سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ سمجھنا آ رہی؟ شاباش، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت ساری بیماریاں بتائیں، انزائٹی، ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، ٹھیک ہے، شیزوفرینیا، فیئر، لونلینس اور سیڈنس، اور خودکشی کی خواہش، سوسائڈل اٹیمپٹ کر رہے لوگوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں اس وقت، پوری دنیا کا برا حال، پوری دنیا کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ آپ کے گھروں میں بھی برا حال ہے، گھروں میں بھی 25% لوگ پاگل ہیں، 100% نہیں لیکن 25% لوگ پاگل ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں، چیک کرو جا کے آپ۔ ہمارے گھروں میں 25% افراد جو ہے نا کچھ نہ کچھ کھسکے ہیں، 25% پاگل ہیں، 25% کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں۔ آج میں آپ کو کچھ چیزیں سکھاؤں گا، شاباش۔ جسمانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہو، ٹھیک ہے، ہمیں کولیسٹرول نہیں ہوگا، ہم ہائپر ٹینسو نہیں ہوں گے، ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہوگی، اسکن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لکھ کے دے سکتا ہوں، ایکزیما، سورائسس، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا منہ نوچنا بند ہو جائے گا، ہے نا؟ اگر ہماری ذہنی صحت اچھی ہو جائے ہم دوسرے کا منہ نہیں نوچیں گے، ہم خود بھی ٹینشن لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹینشن دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں اور دوسرے کو بھی مارتے ہیں۔ تو ذہنی بیماریاں اگر ہم اپنی ذہنی صحت کا خیال کر لیں تو ہماری 70% جسمانی بیماریاں ختم ہیں۔ کڈنی فیلئر ختم ہو جائیں گے، لکھ کے دے سکتے ہیں، کڈنی فیلئر ختم ہو جائیں گے، ہائپر ٹینشن پیشنٹ کراچی میں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، ڈائبٹک ختم ہو جائیں گے، ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اسکن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، صحت بنے گی، ابھی تو میں صحت کے اصول بھی سکھاؤں گا بہت سارے، صحت بنے گی، طاقتور بنو گے، ہے نا۔ اب ایک حدیث سنو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مسلمان محبوب ہیں کمزور مسلمان کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان نہیں چاہیے بھوک مارو اور اڑ جائیں ہوا میں اڑ رہے. ہمیں طاقتور بننا ہے سب کو. یہ ہماری جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں نا, یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں. یہ بہت ساری غلطیوں کی میں پردہ ہٹاؤں گا ان سے. برا نہیں ماننا بھائی, کسی بات کا برا نہیں ماننا ہے نا. یہاں بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائریکٹ انوائرمنٹ سے بات کی جائے. میں ڈائریکٹ آپ سے بات کروں, ہے نا, میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا, لفاظی نہیں کر رہا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ. میرے ایک سوال کے جواب دو. شاباش. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں کل ان میں سے, بلکہ میں خود جواب دوں, جتنی بچیاں بیٹھی ہیں ان بچیوں میں سے اکثر بچیوں نے کل پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 5 گلاس پانی پیا. ہاتھ کھڑا کرو. پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 5 گلاس, زیادہ سے زیادہ. ہاں بھائی, کسی نے 2 پیے, کسی نے 3 پیے, کسی نے 4 پیے, کسی نے 5 پیے. 5 گلاس. اچھا بھی آ گئے. کتنی بچے, اچھا بہت ساری بچے ایسی ہیں جنہوں نے 10 گلاس سے زیادہ پانی نہیں پیا. کسی نے 10 سے زیادہ پانی پیا, ہاتھ کھڑا کرو. اوہ ویری گڈ. ہاں 10 سے زیادہ پانی پینے والے لوگ قائم ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. یہ تو بہت سمجھدار ہے. ویری گڈ, بالکل صحیح. اب ہاتھ نیچے کر لو بھائی, اب ہاتھ نیچے. اب دیکھو ابھی بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت اہم. جو پانی کم پیتا ہے اس کی ذہنی صحت خراب ہونے لگتی, اس کو غصہ آتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے دوسرے کا منہ نوچ لے. صحیح بات ہے نا, اس کا دل چاہتا ہے دوسرے کا منہ نوچ لے, اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. پانی کم پینے والے کا جو خون ہے نا وہ گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے. گاڑھا کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا. پھر اس میں کلوٹنگ ہوتی ہے. کلوٹنگ سب یہ سب آپ باتیں سمجھتے ہیں نا, سائنس والے. شاباش. تو ہمیں پانی زیادہ پینا ہے نا, پینا ہے نا. یہ میں نے ایک سوال کے ذریعے اندازہ لگا. جنہوں نے 10 گلاس پیے, جنہوں نے 10 سے زیادہ پیے, وہ عقل مند لوگ ہیں ماشاء اللہ. اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ہم ابھی ذہنی صحت پر آ رہے ہیں. ہمارا ذہنی صحت کے حوالے سے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہو. تو ذہنی صحت کا پہلا اصول نوٹ کرو. پہلا اصول, ذہنی صحت کا پہلا اصول, ہمیشہ خوش رہنا اور ہمیشہ مسکراتے رہنا. اور ہم سب کے منہ ہر وقت بنے ہوتے ہیں, منہ ٹیڑھے, منہ ہر وقت بنے ہوتے ہیں نا, ہر ایک کو کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ذہنی صحت کا پہلا اصول ہمیشہ مسکراتے رہنا, ہمیشہ خوش رہنا, اندر سے خوش رہنا. ظاہر سے خوش نہیں بول رہا میں, اندر سے خوشی. مثلا آپ یونیورسٹی آ رہی ہو تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آج میں فارم ہاؤس جا رہی ہوں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارم ہاؤس. یونیورسٹی نے بسوں کا بندوبست کیا ہے, ہم ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں جا رہے ہیں پکنک پر. یونیورسٹی آتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کیا مصیبت ہے, اللہ کرے کہ یونیورسٹی کی چھٹی ہو جائے, اللہ کرے ہنگامہ ہو جائے, اللہ کرے ہنگامہ ہو جائے, میں سوؤں گی گھر میں, ہے نا. یہی سوچیں ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, یہی سوچ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یونیورسٹی ایک جذبے کے ساتھ آنا چاہیے. کیوں آنا چاہیے؟ میں علم حاصل کرنے جا رہی ہوں, اور اگر مجھے بخار ہو تب بھی آنا چاہیے. میں ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں, بخار ہو 102 بخار ہو تب بھی یہاں آ جاؤ, دوائی نہیں کھا لو, گھر میں بھی تو بیٹھی رہو گی, یہاں بھی آ کے بیٹھنا ہی ہے. کون سا پتھر تو نہیں توڑنے, دیواریں تو نہیں توڑی نا, کوئی محنت کا کام نہیں کرنی. شاباش. اگر ہم یونیورسٹی آتے وقت خوشی خوشی آئیں اور جس روز یونیورسٹی بند ہو مجھے افسوس ہو, تو میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں. اس کا مطلب میری صحت اچھی ہے, میری ذہنی صحت بہت اچھی ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے اپنے کام سے محبت ہے. ورنہ اگر مجھے یونیورسٹی بند ہونے پر خوشی ہو تو میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے کام سے محبت نہیں ہے. اور جس کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوتی اس کے ذہن میں فتور آ رہے ہوتے ہیں. کیوں چل رہا ہوتا ہے دماغ, اس کے ذہن میں بہت سارے فتور آتے ہیں. پھر وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہوتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ موبائل فون سے کھیل رہا ہوتا ہے, پھر وہ کان میں لگا کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے. کمرہ بند کر کے اماں سمجھتی ہے پڑھ رہا ہے, لیکن وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. وہ پڑھ تھوڑی رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کون آ جاتا ہے؟ شیطان. خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر.
یہ دلیل ہے. خالی دماغ شیطان کا گھر. ذہنی صحت کا پہلا اصول کیا بتایا؟ ہمیشہ مسکراتے رہنا، ہمیشہ خوش رہنا. اندر کی خوشی کب ملے گی آپ کو؟ جب آپ اپنے پروفیشن سے محبت کرو گے. بولو ہے یا نہیں؟ جب آپ اپنے پروفیشن سے محبت کرو گے آپ کو خوشی ملے گی. جب آپ اپنے پروفیشن سے محبت کرو گے آپ کے اندر سے خوشیاں نکلیں گی. بہت دلائل سے باتیں کر رہا ہوں، میری ہر بات بہت اہم ہے، ایک ایک جملہ بہت اہم ہے، پلیز ہے نا توجہ سے اس کو نوٹ کریں. جب ہم اپنے پروفیشن سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اپنے پروفیشن سے عشق کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے محبتیں نکلتی. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو کچھ دے رہے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا علم استعمال میں آئے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری صلاحیتوں سے دنیا کو فیض حاصل ہو رہا ہے. اور یہ خوشی ہمیں تھکنے نہیں دے گی. یہ خوشی ہمیں تھکاوٹ سے بچا لیتی. یہ خوشی ہمیں تکلیف سے بچا لیتی. یہ خوشی ہمارے اندر مسکراہٹیں پیدا کر دیتی. ہم اندر سے بھی مسکراتے ہیں اور باہر سے بھی مسکراتے. ورنہ زیادہ تر لوگ 2 نمبر مسکراتے ہیں. 1 نمبر مسکرانے والے مجھے نہیں ملتے. جو 1 نمبر مسکرا رہے ہیں. 1 نمبر مسکرانا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اندر سے بھی مسکرا رہے ہیں اور باہر سے بھی مسکرا رہے ہیں. بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ایک سویپر، جو میں مثال دے سویپر جو ملیر یونیورسٹی کا سویپر ہے، اگر وہ اپنے کام سے اپنے پروفیشن سے محبت کرے اور خوشی خوشی جھاڑو دے تو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ کبھی تھکے گا نہیں. وہ سارے کمروں کی جھاڑو دے گا، سب کچھ کرے گا، پھر بھی میڈم بلائیں گی، آپ کی وی سی بلائیں گی، کہیں گی شاباش شاباش تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اور جب وی سی نے اسے شاباش بھی دے دی اور تھوڑا بہت کبھی کبھار انعام بھی دے دیا تو آپ دیکھو آپ کی یونیورسٹی کتنی چمکے گی. وہ چمکے گی نہیں چمکے گی؟ اور وہ تھکے گا بھی نہیں. اور جو حرام خور وہ ہوگا سویپر، جو جب میڈم وزٹ پر ہوں گی یا کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ وزٹ پر ہوگا اس وقت وہ جھاڑو دے رہا ہوگا، اور جب وہ چلا جائے ادھر ادھر ہو جائے تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی. تو ایسا سویپر جلدی تھک جائے گا. ایسا سویپر 2 نمبر ہے. ایسے سویپر کی آمدنی حرام ہے. ایسے سویپر کی آمدنی حرام ہے اور ایسے سویپر کو کوئی قدر بھی نہیں کرتا. جو لوگ میڈیکل ٹیکنالوجی والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب تھیوری یہاں پر پڑھ رہے ہو. پریکٹیکل کا ہو رہا ہے کوہی کوڈ اسپتال. جب بڑھ بڑھ کے سیکھو گے، اپنے ذہن کو کھولو گے کہ مجھے اپنا دماغ کھول کے مجھے پریکٹیکلی اندر گھسنا ہے، چیزیں سیکھنی ہیں. جب ہم سیکھیں گے تو علم ہمارے اندر زیادہ آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمیں زیادہ مزہ آئے گا. میرے ایک دوست کو کچھ آتا ہے، دوسرے کو کچھ آتا ہے، میں اس سے سیکھوں اور وہ مجھ سے سیکھیں. سکھانے میں کنجوسی نہیں کرنی. جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں نا اللہ ان کو علم نہیں دیتا. جو لوگ بانٹتے ہیں ان کو ملتا ہے. جو لوگ دیتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے. تم دولت بانٹو گے تمہیں دولت ملے گی. علم بانٹو گے علم ملے گا. محبتیں بانٹو گے محبت ملے گی. کسی کو تھپڑ مارو گے تو ڈنڈا کھاؤ گے یا بد دعا ملے گی. دونوں میں سے ایک چیز ملے گی. بولو بہت سے اچھی طرح سوچو. کسی کمزور کو ستاؤ گے تو بد دعا ملے گی. صحیح ہے؟ ڈنڈا پڑے گا یا بد دعا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز. صحیح ہے بھائی؟ تو پروفیشن سے محبت آج سے کون کر رہا ہے بھائی؟ ہمیں پروفیشن سے محبت کرنی ہے، خوب محنت سے پڑھنا ہے. زبردست. یہاں پہ سب سائنٹسٹ بنیں گے، ڈاکٹر عطاء الرحمان کی طرح بنے. بولو بن ہو گئے انشاءاللہ. اور روزانہ اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے. روزانہ شیطان آپ کے سلا دیتے ہیں نہیں سو جا میری بچی سو جا، اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، پر کافی ہے تم نے بہت پڑھ لیا. بھائی ہمیں زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سیکھنا ہے اور زیادہ سکھانا ہے. جو لوگ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کی ذہنی صحت بہت اچھی ہے. ابھی اب ہم اپنے پوائنٹ پر آ رہے ہیں دوبارہ.
درمیان میں دلیلیں دے کے آپ کو اس کو کیچ اپ کر دیتے. ٹھیک ہے. ذہنی صحت کا پہلا اصول ہمیشہ خوش رہنا اور مسکراتے رہنا, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اب جب کلاس میں آج سے آپ لوگ بیٹھیں گے نا تو میڈم پڑھا رہی ہوں گی, آپ مسکرا رہے ہوں گے, تو میڈم کو چاہیے کہ سزا نہ دیں. ہم پہ میڈم کو دیکھ کر ہی مسکرا رہے ہیں نا بھائی, ہم مسکرا کے پڑھ رہے ہیں. جب ہم مسکرا کے پڑھیں گے تو زیادہ اندر اترے گا. جب منہ بنا کے آئیں گے نا, بیگ اٹھا کے, اماں نے کہا بھیج دے جا رہے ہیں یونیورسٹی, یہ پسینے ہو گئے, ارے بھائی یہ کیسی یونیورسٹی ہے, تو پھر جلدی تھک جاؤ گی, جلدی ایگزاسٹ ہو جاؤ گی, اور دماغ بھی کھلے گا نہیں. دماغ اس وقت کھلتا ہے جب ہم دماغ کو کھولنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کریں. ٹھیک ہے بھائی. تو ذہنی صحت کا پہلا اصول. اب ذہنی صحت کا دوسرا اصول نوٹ کریں. اصول, انسان ہمیشہ سکون اور اطمینان چاہتا ہے, انسان خوشیاں چاہتا ہے, ہر انسان کو راحتیں چاہیے. اور آپ سب کو میں لیڈر بنانا چاہتا ہوں, تو آپ سب کی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ آپ سب کے پاس اپنے اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر ہو, جو آپ کے گھر کی چھت پر ہو. گھر بھی اتنا بڑا ہو کہ گھر کی چھت پر کیا اترے, ہیلی کاپٹر. شاباش, سب امیجن کرو, میرا گھر اتنا بڑا ہے, اللہ نے مجھے اتنا بڑا گھر دیا ہے, اور میرا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے. میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر یونیورسٹی آؤں گی, اور مجھے یونیورسٹی کی چھت پر میرا ہیلی کاپٹر اترے گا. ہم سب ہیلی کاپٹروں میں آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں سوچ بلند رکھنی چاہیے, ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے ویژن. نگاہ بلند اقبال کا شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس شعر کی تھوڑی سی تشریح کروں گا, بڑی اہم. نگاہ بلند رکھنی ہے ہمیں ہمیشہ اونچا سوچنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر عطاء الرحمان بننا ہے. ہم سب پاکستان کے ڈاکٹر عطاء الرحمان بنیں گے. نگاہ بلند سخن دل نواز. سخن دل نواز کا مطلب ہے اچھی گفتگو کریں گے, لوگوں سے مٹھاس کے ساتھ بات کریں گے, ہماری زبان میں نرمی ہوگی. ہم اپنے آپ کو فن خان نہیں سمجھیں گے, ہم اپنے آپ کو فرعون نہیں سمجھیں گے. ہم انسان ہیں, مٹی سے پیدا ہو گئے, اور مٹی میں ہمیں ملنا ہے. مٹی کے اندر ہی جانا ہے, اسی میں دفن ہونا ہے. ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے, انکساری پیدا کریں گے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. جاں پرسوز کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جان کو, اپنے جسم کو اس حوالے سے کھلائیں گے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے, ہمیں علم سے محبت کرنی ہے. اور علم ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, علم ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. جاں پرسوز, یہی ہے وقت سفر, یہی ہے ہم سب کا زاد راہ. ہمارے سفر کی بھی تیاریاں, جو ہمارے پاس سامان ہے, یہی ہے وقت سفر میرے کارواں کے لیے. کارواں کا جو امیر ہوتا ہے, آپ سب اپنے گھر کے لیڈر ہیں, اپنی یونیورسٹی کے لیڈر ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, صحیح. ذہنی صحت کا دوسرا اصول جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت اہم. ابھی تک پہلا اصول چل رہا ہے, اور میرے پاس ایسے 30 اصول ہیں. کتنے؟ 30 اصول سیکھنے کے لیے کم از کم 1 مہینہ چاہیے. اسی طرح جسمانی صحت کے بھی 30 اصول ہیں. اگر ان پر عمل کریں گے تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اسپرچول ہیلتھ کے بھی 25 اصول ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور ہیلتھ بتائی تھی, وہ کون سی تھی بھائی؟ ایجوکیشنل ہیلتھ. ایک اور کیا بتائی تھی؟ ایجوکیشنل ہیلتھ. میں نے آپ کو ہیلتھ کی 4 قسمیں بتائی ہے نا بھائی. اس سے پہلے آپ کے علم میں آئی تھی یہ بات, کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی. ہیلتھ کی 4 قسمیں: اسپرچول ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اینڈ
ایجوکیشنل ہے. ٹھیک ہے, اگر ان چاروں پر ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے تو ہم ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور ہم لیڈر بن جائیں گے اپنی سوسائٹی کے, اپنے ملک کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرا اصول سیکھ رہے ہیں. دوسرا اصول ادھر میرا توجہ دیں. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, میں نے 3 باتیں بولی. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, اور جن لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں اسے ماحول کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ماحول. جن لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ماحول. اگر ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو ہماری صحت اچھی ہے. اگر ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو ہماری ذہنی صحت اچھی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی ہم ذہنی صحت کی بات کر رہے ہیں. میرا ٹاپک تو ذہنی صحت چل رہا ہے بھائی, ضمن دوسری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو ہماری ذہنی صحت اچھی ہوگی. جو اگر ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اچھا سن رہے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں, اور اچھے لوگوں کے درمیان ہمارے روز و شب گزرتے ہیں تو ہماری صحت بہت اچھی ہوگی. اگر ہم برے لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے ہماری صحت خراب ہونے لگے گی. اگر ہم اچھی چیزیں نہیں دیکھیں گے ہم بگڑ جائیں گے. اگر ہم اچھا نہیں سنیں گے, اچھا نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا گراف نیچے آئے گا. نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نیچے آئے گا. یہ میں نے آپ کو بہت بڑا اصول سکھایا ہے. ذہنی صحت کا بہت بڑا اصول اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. ذہنی صحت کا بہت بڑا اصول کیا ہے؟ اچھے ماحول میں, یہ لکھیں. ذہنی صحت کا دوسرا اصول اچھے ماحول میں زندگی گزارنا, اور اگر اچھا ماحول میسر نہ ہو تو اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اگر اچھا ماحول میسر نہ ہو تو اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرنا. یہ بھی ہم پر فرض ہے کوشش کرنا. ہم یہاں اے سی میں بیٹھے ہیں, ایک اچھے ماحول میں بیٹھے, ہمیں مزہ آ رہا ہے نا, ایک سکون مل رہا ہے. ہم اچھے لوگوں کے درمیان رہیں گے, ہماری گفتگو اچھی ہو جائے گی. ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ برے لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے, زبان پہ خود بخود برے الفاظ چڑھنے لگیں گے. ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے, اچھا پڑھیں گے, ہم اچھے بن جائیں. لوگوں کی ذہنی صحتیں اس لیے خراب ہیں کہ لوگوں کو برا ماحول ملتا ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ایک منی بس کا کنڈکٹر جب وہ چھوٹا سا تھا, اس کے ابا نے اس کو کام پر لگا دیا, جا بھائی تو کنڈکٹنگ کر. وہ آپ سب سے ٹکٹ لیتا ہے, پیسے لیتا ہے. وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں وہاں پر افیون بھی کھائی جاتی ہے, وہاں پہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں. وہ دن بھر دھوپ بھی کھاتا ہے اور دھواں بھی کھاتا ہے. تو آپ خود دیکھ لو کہ اس کی صحت کا کیا حال ہے. اس کی ذہنی صحت اچھی ہوگی یا ایک پروفیسر کی ذہنی صحت اچھی ہوگی جو اچھے ماحول میں رہے, جو اچھے کام کرے, جو لوگوں کی مدد کرے, جو لوگوں کا بھلا چاہے. جب آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو بتائیں کس کی ذہنی صحت اچھی ہوگی؟ پروفیسر کی. لیکن اگر پروفیسر صاحب بھی یونیورسٹی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, ہاں جی آج کل تو پروفیسر بھی یہ کرتے ہیں نا, ٹانگیں کھینچ رہے ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں سب سے زیادہ اسمارٹ ہوں, باقی کسی کو تو کچھ آتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیسر صاحب کی ذہنی صحت بھی خراب ہے. جب وہ گھر پہنچیں گے تو اپنی بیگم سے بھی لڑیں گے. جب وہ گھر میں داخل ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی کہ ابا ابھی آ کر غصہ کریں گے. اس سے بہتر ہے ابا کے سامنے نہ ہو, تھوڑا ادھر چھپ جاؤ. کمروں کے اندر بچیاں چھپ جاتی ہیں کہ چونکہ ابا ظالم ہے یا ابا غصہ کریں گے, آتے اماں سے لڑیں گے, اماں سے کہیں گے تو یہ نہیں بنایا, یہ نہیں بنایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. ہم سب کے گھروں میں کتنے برے حالات ہیں, ہمیں ان حالات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کون ہیں؟ گھر کے لیڈر, سوسائٹی کے لیڈر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہو تو ہمیں اپنے ماحول کو اچھا بنانا ہوگا, اور اچھا ماحول نہ ملے تو اچھے ماحول میں زندگی گزارنی ہوگی.
صحیح ہے بھائی, اور اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرنی ہوگی. صحیح ہے, آگے چلیں. ذہنی صحت, ہم ذہنی طور پر کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے, جو انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو, جو بہت ذہین ہو, جس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوں, اور وہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو اور فائدہ پہنچا رہا ہو, اس کو ہم کہیں گے ذہین آدمی. ذہین آدمی اس کو نہیں کہتے, دیکھیے بھائی, ذہین آدمی اس کو نہیں کہتے جو ایک مہینے میں 20 لاکھ روپے کماتا ہو, لیکن جب گھر پہنچتا ہو تو گھر کی اس کی بچیاں کونے کمروں میں بند ہو جاتی ہوں, اس کی بیوی خواہش کرتی ہو کہ اللہ کرے دیر سے آئے, اتنی جلدی کیوں آ جاتا ہے یہ صاحب, اس وقت آئے رات کو دیر سے آئے تاکہ مجھے کم سے کم تنگ کرے, مجھ پر کم سے کم غصہ کرے, مجھے کم سے کم ڈانٹ پڑے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہے جو اب حدیث سنا رہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. نفع پہنچانے والا انسان سب سے بہتر ہے, اور وہی دنیا کا ذہین ترین آدمی. ذہین آدمی وہ نہیں ہے, ہم ذہین آدمی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں جو تعریفیں بیٹھی ہیں وہ کیا ہے؟ بل گیٹس دنیا کا ذہین آدمی. نہیں, بالکل نہیں. ہمارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہیں کہ جو دنیا کے امیر لوگ ہیں وہ ذہین ہیں کیونکہ انہوں نے دولت کمانی سیکھ لی ہے, انہیں دولت کمانے کا فن آتا ہے, انہوں نے لوگوں کو لوٹنا کھسوٹنا سیکھ لیا ہے, انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا سیکھ لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ دولت کما رہے ہیں, دولت کے انبار لگاتے ہیں. بڑے بڑے امیر آدمی سونا اور چاندی کو کھاتے نہیں ہیں, ان کا قد 6 فٹ ہے تو وہ اپنے بنگلے کے اندر اپنے جسم کو حکم نہیں دیتے کہ بھائی اتنا بڑا ہو جا کہ میرا بیڈ وہاں سے لے کر یہاں تک ہو, 20 فٹ کا بیڈ ہو جائے. وہ 6 فٹ کے ہی رہتے ہیں. جو غذا آپ کھاتے ہیں وہی غذا وہ کھاتے ہیں. جس آسمان تلے اور جس گھر کے اندر وہ رہتے ہیں اس گھر میں آپ بھی رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہین آدمی کا پیمانہ یہ نہیں ہے جو اس دنیا میں اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے, اتار لیا ہے کہ ذہین آدمی ہوا ہے جس کو دولت کمانی آتی ہے, جو بہت دنیا کا دولت مند ہے. لوگ کہتے ہیں کامیاب انسان کون ہے؟ یہ نہیں, کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب انسان کہے, جس کو اللہ کامیاب کہے, وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت کے خزانے ہوں, کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس ہزاروں بنگلے ہوں, کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہوں. کامیاب برونائی کا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کے محل میں 100 سے زیادہ کمرے ہوں. یہ سب پاگل لوگوں کی علامتیں ہیں. میں ان لوگوں کو پاگل کہتا ہوں, میں بہت کھل کے بولوں, اللہ معاف کرے, بہت کھل کے. اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے, دوسروں کی مدد کرے, اس کی دولت دوسروں کے کام آنی چاہیے. جو لوگ بھوکے ہیں بھوکوں کو کھانا ملنا چاہیے, جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو کپڑے ملنے چاہیے, جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کے لیے چھتیں بننی چاہیے, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سونے اور چاندی کے پیالوں میں کھانے والا کامیاب نہیں ہے, بلکہ اسلام نے سونے اور چاندی کے پیالوں میں کھانے کو حرام قرار دیا. سونے اور چاندی کے پیالے میں کھانا جو ہے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سونے اور چاندی کے پیالوں میں نہ کھاؤ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہم ذہنی صحت کے اصول کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ذہین آدمی کون ہے. ذہین آدمی وہ ہے کہ جس کی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. مولانا عبدالستار ایندی ایک ذہین ترین آدمی تھے. دنیا میں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی NGO چلا رہے ہیں, سیلانی ویلفیئر, چیپا ویلفیئر ٹرسٹ, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ, جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ, ایسے بہت سارے ادارے. یہ لوگ ذہین لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, جو انسانیت کے کام آئے. بولو ہے یا نہیں ہے؟
اور ایسے بہت سارے لوگ جو اپنی ذاتی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگ ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. ذہنی صحت کا ایک اور اصول جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ابھی میں نے کتنے اصول بتائے، ذرا کوئی بچہ بتائے مجھے پڑھ کے. جی، ذہنی صحت کا پہلا اصول ہمیشہ مسکراتے رہنا. دوسرا اصول اچھے ماحول میں زندگی گزارنا. اچھے ماحول کی میں نے تعریف کر دی. تیسرا اصول بتایا جی، تیسرا نہیں بتایا. ذہنی صحت کا تیسرا اصول، چلیں آج ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، ٹائم ٹھیک سے گزر رہا ہے. ذہنی صحت کا تیسرا اصول اچھی غذا کھانا. اچھی غذا، ہم سب 2 نمبر غذائیں کھا رہے ہیں، اس لیے 2 نمبر بن رہے ہیں. اگر روزانہ پیزا کھاؤ گی انشاءاللہ لڑو گی ایک دوسرے سے. روزانہ نہاریاں کھاؤ اور خوب مرچوں والے قورمے اور مرچوں والے سالن اور بیف اور اس طرح کی چیزیں کھاؤ گی تو ذہنی صحت خراب ہو جائے گی. یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں. ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ جی، ہمیں کھانا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں، بہت کام کی باتیں ہیں، وقت تیزی سے بھاگ رہے ہیں. ہمیں کھانا چاہیے سبزیوں کی ملکہ سبزی، لوکی. سبزیوں کی ملکہ، یہ نام میں نے دیا، اس کو کسی اور نے نہیں دیا، ڈاکٹر نصیر نے نام دیا. جب ایک ملکہ ہوتی ہے تو ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے. سبزیوں کی ملکہ لوکی اور پھلوں کا بادشاہ کھجور. آم نہیں، پھلوں کا بادشاہ کیا ہے؟ کھجور. اب انشاءاللہ اردو لغت میں بھی ڈلوا دیں گے. پھلوں کا بادشاہ کیا ہے؟ کھجور. کھجور پوری دنیا کا پھل ہے. کھجور سب سے طاقتور پھل ہے. کھجور کے اندر کیلشیم ہوتی ہے، کھجور کے اندر آئرن ہوتی ہے. کھجور انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے. یہاں پر جتنے بچے موجود ہیں سب کو روزانہ چاہے کتنی بھی گرمی ہو کم از کم 1 کھجور روزانہ کھاؤ. پھر اس کے کرشمے آپ دیکھیں گے. روزانہ کتنی کھجوریں کھانی ہیں؟ 1. ہم سب سے رمضان میں کھاتے ہیں اور باقی پھر کھجور کو طلاق دے دو کہ نہیں تجھے ہم نہیں کھائیں گے. ہمیں کھجور روزانہ 1 کھانی ہے. کتنی کھانی ہے؟ 1 بس. اور جو زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے وہ کتنی کھجوریں کھائے گا؟ 3. کھجور 1 یا 3. آج سے شروع کر دو بھائی، عمل شروع کر دو، عمل. سبزیوں کی ملکہ لوکی. لوکی روزانہ کھاؤ. لوکی جو ہے نرو اینڈ برین ٹونک ہے، اعصاب کا اور دماغ کا ٹونک ہے. ٹونک، یہاں پر اتنی ساری بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی کمروں میں درد رہتا ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں. ان کی ٹانگوں میں درد، کمر میں درد اور بہت برا حال ہے. میڈیکل میں پڑھتی ہیں لیکن پھونک مارو تو اڑنے لگتی ہیں ہوا. بھائی میڈیکل والوں کو تو زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سنو بھائی توجہ سے، سبزیوں کی ملکہ سے دوستی کرو. کس سے دوستی؟ لوکی سے. لوکی روزانہ کتنے کھانے ہیں؟ 4 پیس. کتنے پیس؟ 4 پیسز آف لوکی کھانے ہیں. وہ کس طرح کھائیں گے طریقہ بھی بتا. لوکی کا رائتا بناؤ. لوکی کا رائتا، اس میں پیاز ڈالو، دہی اور پودینہ، بڑا مزیدار. سب گھر والے کھائیں. روزانہ گھر میں 1 کلو لوکی آنی چاہیے اور دہی گھر میں جماؤ اور سب گھر والے دہی کھائیں. سب مجھے دعائیں دیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے. لوکی کا رائتا روزانہ کھانا ہے، ٹھیک ہے بھائی. اور پھلوں کا بادشاہ کھجور، سبزیوں کی ملکہ لوکی. تیسری غذا جو بہت اہم ہے، چیخ کے گلا خراب ہو جائے. گھر میں ہم لوگ چیخ رہے ہیں، بہت چیختے ہیں زور سے نا. ابھی دیکھو میں زور سے چیخ رہا تھا نا تو میں تھکن محسوس کر رہا تھا. اب دیکھو میں اگر چاہوں تو اتنے آرام سے گفتگو کروں کہ آپ کو اس میں بڑا مزہ آئے، ایسا لگے جھرنا بہ رہا ہے، میں سوات میں ہوا، ہم سب سوات میں موجود ہیں اور ایک جھرنے کے کنارے ہم سب پڑھ رہے ہیں. تو بھائی گھر کے اندر آواز کو اپنی دھیما رکھو، مست رکھو، آواز ہلکی رکھو گی تو کم تھکو گی اور گھر میں خوشیاں آئیں. یہ جو آواز ہے نا، یہ جذبات، یہ تو جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو سب تھوڑے سے جذبات میں آ جاتے ہیں. ورنہ ہمیں گفتگو کس طرح کرنی چاہیے؟ مٹھاس کے ساتھ. ہماری زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے، ہماری گفتگو آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، ہمارے لفظوں میں ایک باغ پن ہونا چاہیے. بہت اچھا جملہ ہے، لفظوں میں باغ پن، کہ لفظ سننے کو دل چاہے.
صحیح ہے بھائی؟ شاباش. اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو, آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی. اپنی اماں کو بھی کہو چیخو نہیں. ابا گھر سے باہر سے آئیں تو ابا سے فوراً فرمائشیں شروع نہیں کر دو, بلکہ جب ابا گھر آئیں تو تم لوگ بھی ان کو روح افزا پلاؤ. بھائی ابا آئیے بیٹھیے میں آپ کے روح افزا لا دوں. آتے ہم لوگ فرمائشیں شروع کر دیں, یہ نہیں لائے, یہ کام نہیں کیا, اور منی کی پٹائی کر دی, اور یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا نا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گفتگو کو اچھا بنائیں. شاباش ہے نا. ابھی ہم غذا کی بات کرتے ہیں, میں دوبارہ غذا پر آ رہا ہوں. ہم ایک دم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی آواز کو پست رکھیں, نرم رکھیں, مٹھاس پیدا کریں اور لفظوں میں جان لائیں. اکثر لوگوں کو بولنا پتہ ہے کیوں نہیں آتا؟ کانفیڈنس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. جو لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں نا, جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے نا, وہ سارے لفظ اندر اتر جاتے ہیں اور پھر وہ نکل رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں. بولو ہے یا نہیں؟ تم بھی پڑھو بھائی, شاباش. کتاب سے محبت کرو, موبائل فون سے نفرت اور کتاب سے شاباش. موبائل فون سے محبت, نفرت اور کتاب سے محبت. شاباش. کتاب سے محبت اور موبائل سے نفرت. موبائل فون کا ضرورت کے مطابق استعمال کریں. میرے پاس بھی رکھا ہے, لیکن میں اس میں رپورٹیں چیک کرتا ہوں اور مختصر بات کرتا ہوں. سر کو ہوتا ہے میرے سے آڈیو میسج بھیجتا ہوں, بس لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں نہیں. میں آدھے منٹ سے زیادہ کی بات نہیں کرتا, آدھے منٹ کی زیادہ ہوتا ہے, بلکہ 20 سیکنڈ میں بند. ہیلو جی, میں پہنچا ہوں جی, ختم. موبائل فون سے کینسر ہو جاتا ہے. جو موبائل فون کو اپنے قریب رکھے گا اسے کینسر ہو جائے گا. اور موبائل فون سے جتنی دوستی کرو گی بہت ساری بیماری ہوگی, تمہارا حافظہ کمزور ہو جائے. صحیح ہے. موبائل فون سے نفرت اور کتاب سے محبت. جاپان کے لوگ آج بھی کتاب سے محبت کرتے ہیں اور کتاب سے پیار کرتے ہیں. اگر ہم جاپانیوں کے نقش قدم پر پڑھنے کے میدان میں آگے بڑھنے لگے تو اس کے نتیجے میں بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات, غذا سے متعلق اہم بات بتا رہا ہوں. ہاں جی, کورونا, یہ میڈم نے جب میرا تعارف کرایا تھا کہا تھا کہ کورونا اور ایسا ہے نا. میں ہر بار ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں, میرے چاروں طرف چیسٹ پیشنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں اور نرسیں جو ہے نا پوری ڈریس میں ہوتی ہے, فل ڈریس, اور ڈاکٹر نسیم اسی طرح چاہتے ہیں, کوئی ماسک نہیں ہوتا الحمدللہ. میں آپ سے یہ اہم بات کرتا ہوں, اگر ہم اپنی قوت مدافعت بڑھا لیں تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ. کورونا کا اٹیک نہیں ہوگا. کورونا سے بچنے کی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں, بہت اہم. روزانہ 7 دانے کلونجی استعمال کریں. روزانہ 7 دانے کلونجی, 5 دانے میتھی دانہ, 5 دانے میتھی دانہ, 7 دانے کلونجی, 5 دانے میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں گے. 3 کھجوریں کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ناک میں اور حلق میں ڈسٹ نہ جائے. اس کے علاوہ منہ دھوتے رہیں اور ہائیڈرو تھراپی کریں. ہائیڈرو تھراپی بھی ایک طریقہ علاج ہے, اس کے بارے میں تھوڑا پڑھو جاتے ہیں. میں بچپن سے ہائیڈرو تھراپی کرتا ہوں. میں پانی سے بڑا پیار کرتا ہوں, پانی سے محبت کرتا ہوں. میں کسی بھی سفر میں جاؤں سب سے پہلے میں ڈھونڈتا ہوں پانی کہاں ہے. مجھے کھانے کو ملے نہ ملے لیکن پانی چاہیے. پانی سے پیار کرو, پانی سے محبت کرو. ہائیڈرو تھراپی. اچھا جی, میں کچھ چیزیں اور بتا رہا ہوں بہت اہم. کورونا سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہمیشہ خوش رہو, مسکراتے رہو, ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہو. یہ بہت اہم بات ہے. قوت مدافعت بڑھے گی. ہمیشہ اچھی گفتگو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور بات مجھے یاد آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. خاموش رہنے والے نے نجات پا لی, وہ کامیاب ہو گیا. خاموش رہنے والا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے جو جملے ادا کرتا ہے اس میں 3 قسم کے جملے نکلتے ہیں اس کی زبان سے, یا تو اچھی بات, یا بری بات, یا بے معنی بات, لغو بات, فضول بات. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں باتیں تو بیکار ہیں. جو بری بات ہے وہ تو ہے ہی بری, جو لغو بات ہے وہ بھی بیکار کے زمرے میں آ گئی. اچھی گفتگو انسان 1/3 اچھی گفتگو کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ کم بولا کرو, جب بھی بولو اچھا بولو ورنہ خاموش ہو. اگر ہم ذہنی صحت چاہتے ہیں تو آج سے کم بولنا شروع کریں.
کسی انسان پر کمنٹس نہ کریں. ایک دم ایک جملہ یاد آ گیا, بولو نہیں, بس منہ بند. کتاب سے دوستی, علم سے دوستی, ریسرچ سے دوستی, تحقیق, غور و فکر, انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا, اپنے گھر والوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا, اور پوری انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچنا. اور کم بولو. یہ جو پاکستانی نا بہت بڑبڑ کرتے ہیں, اللہ معاف, بہت بولتے ہیں بہت. مکے کے اندر جب بھی میں گیا, مدینے میں, مکے میں سب سے زیادہ پاکستانی, بنگلہ دیشی اور انڈین, یہ تینوں تنگ کرتے ہیں. چاہے وہ حج پہ آئے یا عمرے پہ, شور مچاتے ہیں جگہ جگہ. ہم ان کو سمجھاتے ہیں اللہ کے واسطے زبان بند رکھو بھائی. ہمیں بھی بہت اچھا بولنا آتا ہے, لیکن ہم خاموش رہتے ہیں. جب ہم بولیں گے تو اچھا بولیں گے, ورنہ خاموش. اور انسانوں کے بارے میں کمنٹس کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں گے آپ کی ذہنی صحت بہت اچھی ہوگی. آج کے بعد سے اپنے دوست کے بارے میں نہ سوچو اس کی یہ برائی ہے, یہ ایپ ہے, یہ ایپ ہے, یہ ایپ ہے. آج صرف اپنے بارے میں سوچو. مجھے اپنی گرومنگ کرنی ہے, اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی گرومنگ کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں نے جو غذائیں بتائیں, کلونجی, میتھی دانا, کھجور, خوش رہنا, شہد کا آدھا چمچہ روز صبح استعمال کریں اور شام میں استعمال کریں. زیتون جو ہے تھوڑا سا روٹی پہ لگا کے روزانہ کھا لو. یہ کورونا سے بچنے کی ترکیبیں. زیتون جو ہے روزانہ روٹی پہ لگا کے کھا لو, اور روزانہ ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز کرو. تمہارے جسم سے پسینہ نکلنا چاہیے. سب ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں اسی میں, کام نہیں کرتے. جو لڑکے ہیں نا, ان کے جسم سکڑ جاتے ہیں, طاقت ہی نہیں رہتی. میں الحمدللہ ابھی بھی 6 فٹ لمبی چھلانگ لگا سکتا ہوں. آپ 6 فٹ کا گڑھا کراس کرو, میں کراس کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ گڑھا بناؤ اور ٹینس کے شوز پہن کے میں بھاگوں اور کراس کروں. 6 فٹ 7 فٹ. اور بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلتا ہوں اور بہت کچھ کھیلتا ہوں. اور اللہ نے مجھے 35-40 سال سے مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی, کوئی کھانسی, نزلہ, بخار. میں نے آج تک چھٹیاں نہیں کی کبھی. جس دن میری شادی تھی اگلے دن میں اپنی جاب پہ تھا. جس دن میری شادی تھی اس کے اگلے دن میں اپنی جاب پر تھا الحمدللہ. جس دن میرے بچے کا انتقال ہوا اس کے اگلے دن میں اپنی جاب پر تھا, اپنے کام پر تھا. جاب سے مطلب یہ نہیں کہ دولت کمانے جا رہے ہیں, نو. اپنے کام سے محبت, کام سے عشق. اور چونکہ ہماری ذات دوسروں کے لیے ایک فائدے مند ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جو بچہ تھا جو چلا گیا دنیا سے, جنازہ پڑھ لیا, قبرستان میں دفن کر دیا, اب اپنی جاب سے جاؤ تاکہ آپ دوسروں کے لیے فیض کا باعث بن سکو, دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو. اور اللہ نے ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام, ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ہمیں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہم سب نے سنا, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. Sort of questions if you have any. One by one अपने introduction करो. Sufyan. زور سے سر, زور سے. My name is Kumar Ashwin. My question is ये है कि सर आप एजुकेशन के बारे में हमें By the सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप एजुकेशनल हेल्थ के बारे में सर جی میں تشریف رکھیں. ہمارا نے کہا کہ میں ایجوکیشن ہیلتھ کے بارے میں کچھ بتاؤں, ہے نا. تو اس وقت بہت بہت معذرت. اس کی وجہ یہ کہ مجھے آگے ایک ہاسپٹل میں جانا ہے, میرا انتظار ہو رہا ہے, اور میرا ایک لمحہ بک ہے. اور کہ ضمیر ڈال ہی جاتا ہے اگر گناہ اور اقبال کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. اور سوال یہ ہے کہ ضمیر کیا ہے اور اس کا مینٹل ہیلتھ پر کیا اثرات ہے. ضمیر کیا ہے اور اس کا ہیلتھ پر کیا اثر ہے, مینٹل ہیلتھ ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح, بہت اچھا سوال ہے. Fatima. ضمیر جو ہے دیکھیں, بنیادی طور پر انسان جو ہے, انسان سے جب کوئی غلطی یا گناہ ہوتا ہے یا وہ گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے. نفس سے لوامہ جو ہے نا اس کو بار بار ٹوکا ہوتا ہے, یہ کام نہ کر نہ کر نہ کر. لیکن اگر اس کو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ کام کر لیتا ہے, اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو ایک اور صفت دی ہے کہ جب اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ
اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر انسان نے سینکڑوں گناہ کیے ہوں, ہزاروں گناہ کیے ہوں, لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج تک ہم سے ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ سے بار بار معافی مانگیں, اور اللہ کیا اسی طرح ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہی اس دنیا میں آئے ہیں. جی دوسرا سوال. السلام علیکم سر, my name is Mohammad Rasul. My question is, what should be the criteria to get cure genetic diabetes? جی لیکن یہ انہوں نے فرمایا شاید کہ جی میں سمجھ گیا. جی 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 بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت پیارا سوال ہے. دیکھیں جینیٹیکلی اگر کوئی ڈائبٹیز ہو کسی پیشنٹ کو تو اس کو ہم کیور تو نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی, لیکن ہم کم از کم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. کم از کم وہ کڈنی فیلئر کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ عموماً جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم انہیں ہم ان پر محنت کریں, ان پر کام کریں تو اس کے نتیجے میں اس کی کڈنی فیلئر نہیں ہوں گے اور کیٹریکٹ نہیں ہوگا, موتیاں نہیں ہوگا اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے. ہم مدد کر سکتے ہیں. جی کوئی اور سوال. Second question, sir. Can we apply neurofeedback therapy on schizophrenia patient? Can we apply neurofeedback to treat schizophrenia patient? Sorry, Bharat, please. Can we apply neurofeedback treatment to treat schizophrenia patient? دیکھیے جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ شیزوفرینیا پیشنٹ کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں. کیا ہم schizophrenia patient کو ٹریٹ کرنے کے لیے neurofeedback یوز کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. نیورو فیڈ بیک. Neurofeedback. ایک سیکنڈ, نہیں نیورو فیڈ بیک سے کیا مطلب ہے تو مجھے سمجھا. سر نیورو فیڈ بیک ہے جو تھراپی جس میں برین ویوز کو کنٹرول کرتے ہیں اینڈ ہاں چونکہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا. جی مجھے پتہ نہیں تھا, ظاہر ہے جو مجھے معلوم نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا نیورو فیڈ بیک. جی نہیں تو اس کو پھر آپ یہ بول سکتے ہیں جیسے ہیپناٹائز. نہیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ واٹ از دا جو ان کے برین ویوز میں یعنی جو ہماری برین ویوز ہیں ان میں جو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے پیشنٹس کو دکھاتے ہیں, سبجیکٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں کہ وہ اپنی برین ویوز کو نارمل پیٹرن میں کیسے کریں. جی یہ دیکھیے چونکہ سر یہ میری فیلڈ نہیں ہے ٹاپک سے. ہاں ظاہر ہے آپ لوگ چلو میں یہاں پہ کوئی نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اس طرح مجھے سیکھنے کا موقع ملا. میں ہی چاہوں گا کہ ایسا سوال ہے جس کا جواب میں نہ دے سکوں اور میں کہوں میں آپ کو کل بتاؤں. ظاہر ہے میں سر میں جواب دے دوں. جی جی دیکھیے جو انہوں نے سوال پوچھا کہ نیورو فیڈ بیک سے ہم شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہی سوال. جی جی تو دیکھیے ٹریٹمنٹ کے جو بھی طریقے ہیں ہمیں وہ طریقے استعمال ضرور کرنے چاہیے, لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیزوفرینیا کے پیشنٹ کے لیے اس کو آپ نوٹ کر لیں. جس کو اپلائی میں نے کیا شیزوفرینیا کے پیشنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو ڈاکٹر نسیم یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نسیم کا بچہ ہے, چھوٹا سا 1 سال کا. یہ اگر فرض کریں ایک سامنے 40 سال کا ایک آدمی کھڑا ہے جو شیزوفرینک پیشنٹ ہے, جب وہ میرے پاس آئے گا میں اس کو اپنا 1 سال کا بچہ سمجھوں گا کہ میرا 1 سال کا بچہ ہے جس کو میں نے اون کر دیا. اب میں اس پر محنت کروں گا, اس پر کام کروں گا اور اس کو گود لے لوں گا. اون کر لوں, اون کا مطلب میں اسے گود لے لیا. اب میں اس بچے کی جو نیڈس ہیں ان پر کام کروں گا, جو بھی ہیومن نیڈس ہیں. جب میں اس کی نیڈس کو پورا کروں گا تو وہ شیزوفرینک اس کے بہت سارے اٹیک جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. اور وہ بات اس کے بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں ہر ٹاپک ایک بہت بڑا سمندر ہے اور ہم ایک گھنٹے کے اندر پورا سمندر نہیں سمیٹ سکتے. جی آگے. جی شکریہ.
एक साथ स्टूडेंट्स come over here and give a like आज हम खुशकिस्मत है कि काफ़ी टाइम के बाद हमने डॉक्टर सिंह से एक लेक्चर हमने अरेंज करवाया। आगे की इसमें मिक्स था जिसमें एजुकेशन भी है और हमारे मेडिकल कॉलेज में भी थोड़ा सा एक्शन को मिला है, लेकिन जाहिर है इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर और ज़्यादा बेहतरी आती रहेगी। मैं डॉक्टर नसीम का बहुत मशहूर हूँ तो उन्होंने अपने मसरूफियात के टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह कि हमेशा इस प्रैक्टिस को कायम रखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी फिलंथ्रॉपी यूनिवर्सिटी है और ये दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कमर्शियल वाला टच नहीं है इसके अंदर। तो हम पूरी तालीम देते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जो है तो हमारे बच्चों को नॉलेज मिले और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े और बड़े जो मार्केट के अंदर कारपेट में मानी ग्रामी तजर्बाकार लोग हैं वो आए वो अपना एक्सपीरियंस हमारे बच्चों के साथ शुरू करें, ताकि जब अपने ये रियल लाइफ में जाए तो उनको सब चीज़ों का पता हो। तो इसी वजह से ये लेक्चर अरेंज किया गया था। मैं एक बार फिर डॉक्टर नसीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी दूर आके अपने टाइम निकाला और हमारे साथ जो है हमारे बच्चों के साथ इसको शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी जीत है कि हम जब कोई गेस्ट स्पीकर आते हैं तो हम अपने बच्चों से उनका फीडबैक भी देते हैं। उसी को बेचने के बिना हम आपको एक थैंक यू लेटर भी देते हैं, उसमें हम ये लिखते हैं कि हमारे बच्चों का क्या फीचर है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको हम दे देंगे, फीडबैक आप दे रहे हैं, ठीक है, तो करवाइए। और बाकी अगेन मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप चलिए आपस में करके बैठे विचार ठीक। थैंक यू वेरी मच।